بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ میں آپ سب سے یہ چاہوں گی کہ کم از کم اپنی مصروف زندگی سے ٹائم نکالتے ہوئے پہلی 10 آیات کی تلاوت ضرور کریے گا۔ اور میں خود آپ سے سورہ کہف اور اس کے اندر چھپے ہوئے سائنسی حقائق کو شیئر کرنا چاہتی ہوں آج کے روز، کہ آخر کیسے کوئی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے۔ میں اس چیز کو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سائنس کا ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائبرنیشن۔ ہائبرنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی سانس لینے کی رفتار 95% تک کم ہو جاتی ہے۔ 95% تک کم ہو جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی 95% تک سلو ہو گئی ہے، عمر بڑھنے کا عمل رک گیا ہے یا سلو ہو گیا ہے 95%۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ بلکہ میں یہ آپ کو آیت پڑھ کے سناتی ہوں اس کا پراپر ترجمہ۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ غار کی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بچ کر نکلتا ہے، کترا جاتا ہے، اور وہ تو کھلے میدان میں پڑے ہیں اور بلا شبہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تم ان کو دیکھو تو تم خیال کرو کہ یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں، اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اس ساری بات کو میں سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ غار کے اندر جو ہے ہمیشہ زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ نیند کا پردہ ڈالنے سے مراد کان کی اندرونی ساخت، اندرونی پردے کی بات ہے، جو کہ ہمارا سڈن جیسے ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی آواز سے فوراً اٹھ جاتے ہیں، یہ اس الارم کو بند کیا گیا نیند کا پردہ ڈال کے کہ اگر یہاں پہ آواز بھی ہو تو ان کی آنکھ نہ کھلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سورج کو دیکھو کہ یہ اس کی دائیں اور بائیں جانب سے پلٹ جاتا ہے، رخ پھیر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ غاروں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مستقل رہتا ہے، اور اگر سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی تو وہ گرم ہو جاتا۔ جس بھی چیز پہ، ہیومن باڈی پہ جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، درجہ حرارت بڑھتا ہے تو فری ریڈیکلز جنریٹ ہوتے ہیں، اور وہ فری ریڈیکلز کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی عمر بڑھنے کے پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہائبرنیشن ہے یہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا یہ سورج کو بھی حکم تھا کہ آپ نے اس غار پہ اپنی تیز روشنی نہیں ڈالنی، لہٰذا وہ ٹھنڈا ہی رہا۔ دوسری بات ہو گئی، اس کے بعد سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک بستر پر یا ایک جگہ پر لیٹے رہنے سے، پڑے رہنے سے، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے پریشر السرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، انسانی جسم ایسا کہ وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی نیگیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم خود ان کی کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ ان کو پریشر السرز بھی نہ بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ان کی دیکھیں آنکھوں کو، یا آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، بلکہ آپ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ پلکیں جھپکتے رہتے تھے۔ اب سائنس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بہت لمبے عرصے تک سوئے رہتے ہیں تو آپ کو آپٹک نرو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ بہت لمبے عرصے تک جاگتے ہیں تو بھی آپ کی آئیز کا جو کارنیا ہے یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کریں تو آپ کبھی اگر کسی کا انکاؤنٹر ہوا ہو کسی کوما کے پیشنٹ سے، تو جو بھی بہت لمبا عرصہ کوما میں رہے، جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو آنکھوں کی بیماری ہو چکی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آنکھیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلانا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی آنکھیں بند رکھتے تو بھی ہماری سائنس نیگیٹ کرتی، اور کھلی رکھتے تو بھی ہماری سائنس ان کی آنکھیں خراب ثابت کرتی۔ اس لیے قرآن حکیم میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پلکیں جھپکتے رہتے تھے۔ اب اس میں دہشت زدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی انسان جس کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی، کچھ بھی نہیں سن رہا، لیکن وہ پلکیں جھپک رہا ہے، تو آپ اس سے خوفزدہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ تھے وہ چند نکات جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ ہے وہ ہائبرنیشن کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کو اڈاپٹ کروا دیا، ان کے میٹابولزم کو اتنا سلو کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میکسیمم چمگادڑ جو ہے یہ ہائبرنیٹ کر سکتی ہے، اور میکسیمم کتنے دن تک؟ 344 دن تک۔ اور اگر ہم
شمسی سال جو ہیں 309 جس میں اصحاب کہف سوئے رہے، گوگل پہ آپ اس کو اصحاب کہف قمری سال میں کنورٹ کریں تو یہ 309 سال قمری بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چمگادڑ اگر 344 تک سو سکتا ہے تو اصحاب کہف 309 سال تک سوئے ہیں. اور اس عمل کو سائنٹیفکلی ہائبرنیشن کہا جاتا ہے. اس کے میں نے آپ کو سارے پوائنٹس بتا دیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس پہ ایک مووی بنائی جا چکی ہے دی پیسنجر نام سے، جس میں کہ سائنس کے پورے فینومینا کو بتایا گیا ہے کہ عمر مدھم کیسے سلو ڈاؤن کیسے ہو جاتی ہے اور کس طرح جو ہے ہائبرنیشن ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کا موقع بنے وہ مووی دیکھنے کا تو آپ میری اس پیغام کو زیادہ اچھے سے سمجھ جائیں گے. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سچے دین سے اور ایسے سچے مذہب سے نوازا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.